اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 89۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ نساء کی 66 سے 74 نمبر تک کی آیات 9 آیتیں ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے کہ اپنے کو قتل کر ڈالیں یا گھر چھوڑ کر نکل جائیں تو چند افراد کے علاوہ کوئی عمل نہ کرتا، حالانکہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا اور ان کو زیادہ سے بات حاصل ہوتا، اور ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دیتے۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہی بہترین رفقاء ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے اور خدا ہر ایک کے حالات کے علم کے لیے کافی ہے۔ ایمان والو، اپنے تحفظ کا سامان سنبھال لو اور جماعت یا اکٹھا جیسا موقع ہو سب نکل پڑو۔ تم میں ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جو لوگوں کو روکیں گے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں گے کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے۔ اور اگر تمہیں خدائی فضل و کرم مل گیا تو اس طرح جیسے تمہارے ان کے درمیان کبھی دوستی ہی نہیں تھی، کہنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتے۔ اب ضرورت ہے کہ راہ خدا میں وہ لوگ جہاد کریں جو زندگانی دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اور جو بھی راہ خدا میں جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یہ گزشتہ جو آیت تھی 65 نمبر کی آیت، اس کے تعلق سے ہیں کہ وہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر جب فیصلہ کریں تو پیغمبر کے فیصلے کے خلاف مومنوں کے دل میں کسی بھی قسم کا اعتراض اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو مومن ہیں وہ تو کبھی اس طریقے کا عمل نہیں کرتے، ایسی ان کی حالت نہیں ہوتی کہ خدا اور رسول کے فیصلے کے خلاف اعتراض کریں، لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی نفاق پایا جاتا ہے، منافق ہیں، ان کے دل میں اس قسم کا خیال آتا ہے، جیسا کہ وہ داستان بھی بیان کی کہ اس انصاری نے پیغمبر سے کہا کہ آپ نے اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے اور یہ ناحق فیصلہ ہے۔ لہٰذا اس داستان کے بعد قرآن مجید یہ نقل کرتا ہے کہ اگر جیسے گزشتہ امتوں کے اوپر ہم نے بعض سخت قسم کے احکام رکھے تھے، اگر اس قسم کے احکام ان کے سامنے آتے تو یہ تو پھر کبھی عمل نہیں کرتے۔ اس میں 2 حکم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض قرار دے دیتے کہ اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، کہ اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو یا گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، یعنی یہ سخت قسم کی سزائیں تھیں کہ قتل نفس کے حوالے سے سورہ مبارکہ بقرہ کی 54 نمبر کی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں، جناب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے اس زمانے میں، سامری کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر ان کو توبہ کروایا، تو توبہ کا طریقہ یہی تھا کہ ان سے کہا گیا کہ 2 صفیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ اور تم میں سے ایک دوسرے کو لوگ قتل کریں۔ یہ ان کے لیے سزا معین کی گئی تھی۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اگر اس قسم کی سخت ترین سزائیں ان کے لیے معین کر دی جاتی تو یہ کبھی بھی اس کے اوپر عمل نہ کرتے، یا جو بھی عمل کرتے بہت ہی کم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے، اور باقی لوگ جو ہے وہ خدا کے حکم سے گویا نافرمانی اور سرپیچی کر جاتے۔ جبکہ اگر یہ خدا کے فرمان کے اوپر عمل کرتے، پیغمبر کے حکم کے اوپر عمل کرتے، ان کے لیے بہتر تھا۔ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤَذُونَ، یہاں پر وعظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر حکم خدا اور رسول، یعنی رسول جس چیز کا موعظہ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
موعظہ اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا اور رسول کے جو احکام ہیں وہ حقیقت میں خود جن کے اوپر حکم لاگو کیا گیا ہے، نافذ کیا گیا ہے، ان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں خدا اور رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جس کے اوپر لاگو کیا گیا انہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر رسول کے فرمان کے اوپر عمل کریں، یا رسول جن چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں ان کے اوپر عمل کریں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا۔ 4 فائدے احکام الہی کی پابندی اور رسول کے فرامین کی پابندی کے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں انسان جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا دوسرے لوگوں کے احکام کی پیروی کرتا ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ انسان خدا اور رسول کے حکم کی پیروی کریں۔ اور یہ خیر دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ یعنی دنیا کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر عمل کیا جائے، اور آخرت کے لیے بھی بہتر یہی۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثبات قدم کے لیے بھی کافی ہے۔ احکام الہی کے اوپر جتنی انسان پابندی کرے گا اتنا زیادہ انسان کا قدم جو ہے وہ صراط مستقیم پر مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ خدا اور رسول کے احکام کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ انسان جتنا ان کے اوپر عمل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا عقیدہ ان احکام کی بنسبت مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ تیسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ ہم اس کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں ثبات قدم اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو ہم صراط مستقیم کی ہدایت کرتے۔ صراط مستقیم کی ہدایت کا ہر انسان خواہاں ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے۔ یہ صراط مستقیم یعنی جس پر انسان ایک مرتبہ کھڑا ہے، اور اس کے بعد جب انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم جزا کے طور پر اور بھی بہتر راستے اس کے لیے فراہم کرے گا، جو زیادہ اس کے لیے مناسب ہوں گے، زیادہ بہتر ہوں گے، یعنی اس طریقے کے راستے فراہم کرے گا۔ یہ 4 فائدے ہیں کہ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان احکام الہی کی پابندی کرتا ہے تو اس کو یہ 4 فائدے ملیں گے۔ یعنی یہ دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے ثبات قدم میں اضافہ ہوگا، اجر عظیم عطا ہوگا، اور صراط مستقیم کے اوپر صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا پروردگار عالم۔ اس کے بعد یہ 69 اور 70 نمبر کی آیت، اس کے ذیل میں یہ داستان نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر کا ایک صحابی جس کا نام ثوبان تھا، بہت ہی مخلص صحابی تھا، لہٰذا ایک دن پیغمبر کی خدمت میں آیا اور بہت زیادہ رنجیدہ تھا، بہت زیادہ غمزدہ۔ پیغمبر نے پوچھا کہ کس لیے غمزدہ ہو، کس لیے رنجیدہ ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں سے مرنے کے بعد ہم جو ہے وہ یا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ اگر جہنم میں گئے تب تو جہنمی ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا آپ سے، لیکن اگر جنت میں بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، یعنی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، آپ بالکل ہی مثلا ایک ایسی کیٹیگری میں ہیں کہ جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس بات کا رنج ہے ہمیں، اس بات کا افسوس ہے۔ اس حوالے سے پروردگار عالم نے گویا مومنین کے دلاسے کے لیے یہ آیت نازل کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر پروردگار عالم نے نعمتیں نازل کی ہیں، جن کے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں، کہ جس کی ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ الذین انعم اللہ علیہم، کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں جن کے اوپر نعمتیں نازل کی گئیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ اور یہ وہاں پر جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔
4 گروہ کا ذکر کیا گیا. پہلے انبیاء کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ انبیاء وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے دین کی طرف، خدا کے آئین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کا مرتبہ رکھا گیا ہے. والصدیقین، صدیقین وہ افراد ہیں کہ جو انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں. لہٰذا مثلاً مولا کائنات کو اگر صدیق اکبر کہا گیا ہے تو اسی بنیاد پر کہ انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ان کی سب سے عظیم تصدیق کرنے والے، سب سے بہترین تصدیق کرنے والے وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. لہٰذا انہیں صدیق اکبر کہا گیا ہے. لہٰذا انبیاء کے بعد جو مرحلہ، جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے کہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں. پھر شہداء ہیں. شہداء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء پیغام لے کے آئے تھے، جو دین لے کے آئے تھے، جس کی صدیقین نے تصدیق کیا، اس کا دفاع کرنے والے، اس کا بچاؤ کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے شہداء ہیں. یعنی جنہوں نے اس کی حفاظت کے اوپر، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی، ان کو شہداء. والصالحین، جنہوں نے ان احکام کے اوپر عمل کیا ہے، ان کو صالحین کہا گیا ہے. لہٰذا یہ چاروں گروہ، بہرحال ان میں مراتب الگ الگ ہیں، لیکن یہ چاروں گروہ جنت میں ساتھ ہوں گے، اور انہی کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اور یہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ان صاحبان ایمان کے اوپر، یا ان لوگوں کے اوپر کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر 3 آیتیں ہیں کہ جس میں جہاد کے حوالے سے اور مومنین کے لیے ایک ہوشیار باش، ایک آمادگی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، تم اپنے یعنی ایسا آمادہ رہو کہ تمہیں مثلاً کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے، یا تمہیں کسی بھی طریقے کا کوئی دشمن سے خطرہ لاحق نہ ہونے پائے. عام طور سے جو لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں وہ جلدی دشمن کے چنگل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو آمادہ رہتے ہیں، جو ہوشیار رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ چوکنا رہتے ہیں دشمن سے، وہ اس طریقے سے جلدی دشمن کے چنگل میں نہیں آتے. اور یہ آمادگی جو ہے صرف اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہونی چاہیے. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ جب بھی موقع ملے جہاد کے حوالے سے تو گروہ گروہ یا جو ہے وہ اکٹھا ہو کر راہ خدا میں نکلو جہاد کرنے کے لیے. یہ کس کے مقابلے میں آمادہ باش کیا گیا ہے؟ منافقین کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقین میں، یعنی انہی میں سے کہا گیا کہ صاحبان ایمان کو خطاب کیا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ، تمہیں میں سے، یعنی جو مسلمان ہیں اور جن کو تم اپنا ہی سمجھتے ہو، تمہیں میں سے ایسے افراد بھی ہیں کہ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، کہ اگر موقع آئے تو تمہیں جو ہے وہ جانے سے روکیں گے، تمہیں ایسا اس طریقے کی باتیں کریں گے کہ جس سے تمہارے اندر سستی پیدا ہو، تمہارے اندر سستی پیدا کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں. یعنی خود بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اب اس کے بعد یہ لوگوں کو تو روکتے ہیں، اس کے بعد جب بہرحال یعنی سارے لوگ تو ان کے کہنے میں نہیں آتے ہیں، بلکہ اللہ نے جن کے قسمت میں جہاد لکھا ہے وہ تو گھر سے چلے جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. اب جب یہ جہاد پہ جاتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اگر یہ مومنین جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر یہ راہ خدا میں شہادت پا جائیں، شہید ہو جائیں، یا کوئی مصیبت ان کے اوپر پڑ جائے، مثلاً جو ہے وہ راہ جہاد میں شکست کھا جائیں، تو یہ منافقین جو نہیں گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے، یہ اپنی جگہ پر بیٹھے بہت خوشحال ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو، ہمارے اوپر یہ نعمت نازل کی ہے. نعوذ باللہ کہ شہادت کو یہ مصیبت سمجھتے ہیں، شہادت کو مثلاً جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں اپنے لیے، اس کے مقابلے میں بچ جانے کو کہ اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں کہ ان کو شہادت نہیں ملی، لہٰذا جو ہے یہ خوشحال ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا،
کہ اللہ نے ہمارے اوپر نعمت نازل کی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر جو ہے وہ مومنین کامیاب ہو جاتے ہیں، مال غنیمت پاتے ہیں، تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے تم سے یعنی مومنین سے ان کا کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، کبھی کوئی ساتھی نہیں تھے، تم کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، یعنی ہمیشہ تم ساتھ تھے ہی، تمہارے ہی درمیان یہ بھی زندگی گزار رہے تھے، تمہارے ہی درمیان سے اٹھ کے گئے ہیں، وہاں پر یہ تمام کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں، اور لیکن یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کبھی بھی ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، اور پھر اس حسرت کا اظہار کرنا کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ یہاں پر مال غنیمت کو یہ اپنے لیے فوز عظیم سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت مل جاتا تو گویا بہت بڑی کامیابی ان کو مل جاتی ہے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ آخری آیت اس صفحے کی قتال اور جہاد کے حوالے سے ہے، لوگوں کو جہاد اور قتال کے حوالے سے آمادہ کرنا، پھر مجاہدین کی شان بیان کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ اگلے صفحے میں تمام آیات تقریباً اسی قتال اور جہاد سے کے تعلق سے ہیں، کہ یہاں پر پہلے مومنین کو ابھارا گیا اور حکم دیا گیا جہاد، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ خدا کی راہ میں قتال کرو، اور یہ قتال کون کر سکتا ہے، کون کرتا ہے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ مجاہدین کی شان یہاں بیان کی گئی ہے کہ انسان آسانی سے مجاہد نہیں بن جاتا، بلکہ پہلے اپنے جان کا سودا کر لیتا ہے، اپنی جان کو، اپنی دنیاوی زندگی کو، اپنی حیات دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بیچ دیتا ہے، یعنی اپنے گویا جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ جان بکف، سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکلنا، یعنی جب مجاہدین گھر سے نکلتے ہیں تو مثلاً مال غنیمت کی لالچ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ ہاں واپس آئیں گے، بلکہ وہ اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ پروردگار یہ ناقابل جان تیری راہ میں ہم نے دے دیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ جہاد نہیں کر سکتے، جو لوگ حیات دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں وہی مجاہد ہیں، وہی جہاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا اجر یہ بیان کیا گیا کہ اور جو بھی قتال کے لیے نکلے گا، جہاد کے لیے نکلے گا، دو صورتیں ہیں، یا جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، یا جو ہے وہ زندہ واپس آئے گا کامیاب ہو کے۔ پروردگار عالم نے دونوں صورتوں میں ان کے لیے اجر رکھا ہے کہ جو بھی قتال اور جہاد کے لیے نکلے گا راہ خدم فیقتل، یعنی شہید ہو گیا، اور یغلب، یا جو ہے وہ غالب، غازی ہو یا شہید ہو، دونوں صورتوں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں پروردگار عالم نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ لہٰذا جہاد کرنے والے مجاہدین ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر وہ زندہ واپس آتے ہیں تو بھی غازی کہے جاتے ہیں، اللہ نے اجر ان کا محفوظ رکھا ہے، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو بھی پروردگار عالم نے ان کا اجر آخرت میں محفوظ رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔